راجیو پرکاش ساحر کی تازہ تصنیف تعاقب سرد موسم کا کی رسم اجرا بدست پروفیسر شافع قدوئی یو پی پریس کلب میں ادیب و شاعروں کی موجودگی میں ہوئی۔ نظامت ڈاکٹر عمیر منظر نے کی۔ آغاز ڈاکٹر منصور حسن خان نے نعت رسول مقبول سے کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ میں ڈاکٹر جانثار عالم صاحب سے بات کر رہا ہوں، شعبہ اردو جب سے وابستہ ہیں کہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات پیش کریں۔ تعاقب زرد موسم راجیو پرکاش ساحر کا چوتھا افسانوی مجموعہ۔ اس مجموعے میں کل 43 افسانے شامل ہیں، جس میں خلائی موسیقی، تشنگی، منیا، سرسوتی، مہابھارت، تم اپنی کرنی کر گزرو، عطر فروش اور گونگے سر قابل ذکر ہیں۔ لکھنؤ کی ادبی دنیا میں باحیثیت شاعر راجیو پرکاش ساحر اپنے پہلے شعری مجموعہ تعارف 2014 کے ذریعے متعارف ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں اپنے ذہنی میلان اور رجحان کا احساس ہو گیا کہ ان کا ذہن کہانی اور افسانہ کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور اب انہوں نے شاعری سے کہانی کی طرف مراجعت کی۔ 2005 میں ایک بھیگے لمحے کی لمبی سڑک افسانوی مجموعہ سے لے کر 2023 میں تعاقب زرد موسم کا تک آتے آتے راجیو پرکاش ساحر نے افسانوی دنیا میں کئی مدارج طے کیے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ دسمبر 2018 کے ماہنامہ پیش رفت کے خصوصی شمارہ ہندوستان میں اردو افسانہ 1980 کے بعد کے اداریے ہم عصر اردو افسانہ سمت و رفتار پیج نمبر 11 میں عہد حاضر کے ایک معتبر فکشن ناقد پروفیسر اسلم جمشید پوری رقم طراز ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ 2-4 غیر مسلم افسانہ نگار بھی افسانے قلم بند کر رہے ہیں، جن میں راجیو پرکاش ساحر، بلراج بخشی، دیپک گپتی، آشا پربھات، اویناش امن، کرشن بیتاب، آنند لہر، رینو بہل کی موجودگی افسانے کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ راجیو پرکاش کا مطالعہ کافی وسیع ہے، جس کا اندازہ ان کے افسانوں کی موضوعاتی رنگا رنگی اور تنوع سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے افسانوں میں معاشرے کے دکھ درد کی ترجمانی کے ساتھ ہی فرد کی ذات کے کرب کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ راجیو پرکاش ساحر نے زندگی کے مختلف حقائق کو داخلی کشاکش سے مزین کر کے خوشگوار انداز میں قارئین کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے تخلیقی شعور، ذہنی کشادگی اور قلمی دانائی سے قارئین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں قرۂ ارض ہی نہیں بلکہ خلاؤں اور کہکشاؤں کی ایک دنیا آباد ہے، جس کی بہترین مثال مجموعے میں شامل افسانہ خلائی موسیقی ہے، جو اپنے آپ میں ایک منفرد موضوع ہے۔ اسے صفحہ کرتاس پر اتارنے کی کامیاب کوشش راجیو صاحب نے کی ہے، جس میں ایلینز کی تلاش اور جستجو کے ساتھ ایک خلاباز کی نفسیات کو موزوں الفاظ و اسلوب اور پرکشش انداز کے ذریعے تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف پیرائے میں پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں جہاں ہمیں بیک وقت جمالیاتی، رومانوی اور نفسیاتی پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں عشق و محبت کی حرارت اور مقناطیسی جذبات کے ساتھ ساتھ جاگتی آنکھوں کے خوابوں کی تعبیر بھی نظر آتی ہے۔ اس افسانے میں ہمیں دو تہذیبوں کا ملن اور پھر ان کا علیحدہ ہونا انتہائی جذباتی انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مذکورہ افسانے میں دو تہذیبوں کی نمائندگی کرنے والے دونوں کرداروں کے سامنے اپنی محبت سے بالاتر کچھ عظیم ترین مقاصد بھی تھے، جسے انہیں پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ افسانہ میں راجیو پرکاش رقم طراز ہیں، کوٹ، تمہیں آسمان کی توقع ہو سکتی ہے، مجھے تو اپنی زمین کا قرض ادا کرنا ہے، مجھے واپس جانا ہی ہوگا۔ خلاباز کی محبوبہ کی زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ جہاں اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کی کرتے ہیں، وہیں خلاباز کے لیے جدائی کے کرب کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس افسانے میں کہکشاں کی عظیم الشان نزہت گاہ میں ابھرتی ہوئی موسیقی اور اس موسیقی سے خلاباز کی انسیت
اور اس سے بغاوت نہ کرنے کا جذبہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے، جو شاید اس دیوان خلاباز کے ساتھ ساتھ آسمان میں کہکشاؤں کے درمیان رقص کرتا ہوا، چاندنی سے کھیلتا ہوا، موسیقی کا تعاقب کرتا ہوا، اپنی محبوبہ کے تصور میں غرق، جنت کے تحفظ کے لیے شہید ہو کر کہیں تحلیل ہو گیا۔ راجیو پرکاش صاحب کا ایک کمال فن ہے کہ انہوں نے اس افسانے کے ذریعے زمین سے اوپر آسمانوں میں آباد ایک نادیدہ جہاں کی سیر کرائی ہے، اور وہاں کے رہائشی ایلینز کے وجود سے بھی متعارف کرایا، اور ان کی صدا یا ان کے پیغام کو ایک موسیقی سے تعبیر کر کے اسے خلائی موسیقی کا نام دیا۔ راجیو صاحب کے افسانوی مجموعے پر تبصرہ کرتے ہوئے دور حاضر کے معروف ناقد پروفیسر شافع قدوئی افسانہ خلائی موسیقی کے سلسلے میں اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے افسانے خلائی موسیقی میں خلائے بسیط کا عقدہ حل کرنے کے لیے سرگردہ انسان کی کاوش کو دو کرداروں کے توسط سے پیش کیا گیا۔ ایلین حقیقت ہے یا افسانہ، افسانہ نگار یہ تو نہیں بتاتا، مگر خلا کے اکثر غیر تسخیر علاقوں کی سیر پر معمول دو خلاباز سحر انگیز موسیقی سنتے ہیں۔ اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ موسیقی دیدہ اور نادیدہ جہانوں کا اسم اعظم ہے۔ انکوٹ۔ راجیو پرکاش صاحب کے افسانے زندگی کی تلخ حقیقتوں اور انسانوں کی جدوجہد کو بھی سامنے لاتے ہیں، جو اس دور میں ہر انسان کا مقدر بن گئی ہے۔ اس کی عمدہ مثال راجیو پرکاش صاحب کے پیش کردہ افسانہ تشنا لبی میں ملتی ہے۔ اس افسانہ میں انہوں نے ایک واٹر پیوریفائر کمپنی کے ریپرزنٹیٹو کو مرکزی کردار بنا کر پیش کیا ہے، جو گاؤں کی ایک کسان کا تعلیم یافتہ بیٹا ہے اور گاؤں سے دور شہر میں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے، اور اسی کردار کو بنیاد بنا کر راجیو پرکاش نے پانی کی آلودگی کے ساتھ ساتھ ذہنی آلودگی کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک شہر کی آلودہ ندیوں اور گاؤں کے اجڑے اور سوکھے ہوئے تالابوں اور ندی نالوں کے حالات اجاگر کر ایک تاثر پیش کیا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سیلزمین کی ذہنی سوچ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے بہت لوگوں کو پڑھنا ہے تو میں ختم کرتا ہوں، اور میرا ماننا ہے یہ ہے کہ اس کتاب کا خوبصورت موسم کا آپ سبھی لوگ پڑھیں، بہت ہی متاثر کن کتاب ہے، اور ایک اضافہ ہی ہے میرے خیال سے، میری ناچیز رائے میں۔ باقی یہاں تمام دانشور ہیں، اس کے اظہار رائے دیں گے، اور بہت شکریہ آپ نے مدعو کے مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ بہرحال سیمیناروں میں وقت کم ہو گیا ہے تو میڈیا کی تقریب میں ظاہر ہے بڑے اہم نکات ہی اس میں واضح کرنی چاہیے۔ بہرحال بہت اچھا مضمون اور جس طرح سے لکھا ہے کبیر مقالہ ہے، اور اس میں بہت سے فنی اور فکری جہاد کو انہوں نے دکھایا ہے راجیو پرکاش صاحب کے۔ یقیناً اس سے ہم سب استفادہ کریں گے بعد میں کچھ پہ کام۔ میں ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ سے صدر شعبہ اردو جگر جی کالج بڑی اہم شخصیت کے اخباروں سے میں اس درخواست کر رہا ہوں، اور انہیں اختصار اور تفصیل دونوں ان کا معلوم ہے۔ پہلی سے شائع ہوتا ہے رسالہ آج کا، اس میں میں نے پڑھا تھا، مجھے یہ تو سن تو یاد نہیں کہ یہ افسانہ کس سن میں شائع ہوا، شاید سال 2 سال، پر افسانے نے مجھے اس وقت بھی بہت متاثر کیا تھا، اور یہ افسانہ مجھے یاد رہ گیا۔ اب جب میں نے یہ مجموعہ دیکھا اور اس میں اس افسانے کو دیکھا تو میرا جی چاہا کہ میں اسی پر بات کروں۔ تو بہرحال یہ افسانہ میں نے رسالہ آج کل میں پڑھا تھا، مجھے اس کا سن تو یاد نہیں، شاید سال 2 سال قبل، مگر افسانہ یاد رہا۔ اس وقت بھی میں اس افسانے کو پڑھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ایک فنکار کس طرح مختصر کہانی میں دریا کو کوزے میں بند کر سکتا ہے۔ کہانی کا اختصار و جامعیت یقیناً اسے ایک ایسی تحریر بناتا ہے جس کا بین سطور ہماری روح کو ہلا دیتا ہے، اور بہت سارے سوالات ہمارے ذہن و دماغ میں سر اٹھانے لگتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہماری بڑھتی خواہشات، ترقی کی اندھی دوڑ، کیمیائی ہتھیار، قدروں کا زوال اس دنیا، اس معاشرے کو کہیں بونے سیارے کی بدرنگ دنیا میں تو تبدیل نہیں کر دے گا۔
سوال پر غور کیجیے گا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے بار بار ذہن میں اس کہانی کو پڑھنے کے بعد. وہ نا سیارہ جہاں یہاں پر ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے. راجیو پرکاش صاحب کی تڑپتی روح اس کہانی میں موجود ہے, اور یہ صرف ان کی فکر و تڑپ نہیں ہے بلکہ ہر اس حساس انسان کا اضطراب ہے جسے انسانیت سے دلی محبت ہے, عشق صادق ہے. بونے سیارے کی بدرنگ دنیا کا آغاز بالکل داستانوی انداز میں ہوتا ہے. ایک جہاز کا ڈھانچہ جس پر ایک عقاب کا قبضہ ہے. عقاب کسی راکشس سے کم نہیں, سنہرے بھورے رنگ کا عقاب جابرانہ ڈیل ڈول کا مالک ہے. ڈائناسور یگ کے اڑنے والے اور آگ اگلنے والے ڈریگن کا شاہین نما درمیانی روح اور جدید لڑاکو تیاری کی خوبیاں اس عقاب میں پنہا تھیں. عقاب کا بے رحم سحر انگیز سایہ اس سیارے پر ہر سو قائم تھا. پہلے یہ سیارہ نظام شمسی کے قابو میں تھا, پھر جانے کیا ہوا سیارہ بے قابو ہو گیا اور نظام شمسی سے باہر ہو گیا. سیارے کی جسامت دن بدن سمٹتی جا رہی تھی. گزشتہ کئی صدیوں سے سیارے میں کاربن کے اخراج میں اتنی بڑھوتری ہو چلی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے کہ نہ صرف آب و ہوا آلودہ ہو گئی تھی بلکہ موسموں میں بھی تباہ کار تبدیلیاں اجاگر ہونے لگی تھی. سیارہ اجڑ رہا تھا. ذرا سا غور کیجیے گا, بہت اہم افسانہ ہے. پینے کے پانی کے لیے جنگیں عام ہو گئی تھی. سیارے میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی. سیارہ خشک و ویران ہو گیا تھا. یہاں اگر ہم دیکھیں تو راجیو صاحب ماحولیات کے لیے اپنی اس فکر کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے خیال نہیں رکھا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد سے اب اس سیارے میں نایاب عقاب, ایک تیز ترین خونخوار شکاری مکڑا, ایک بھوکا درندہ, آکٹوپس اور بونوں کی چند بستیاں رہ گئی تھیں. ان کے علاوہ انگنت جراثیم, وائرس, کیڑے, مچھر, مکھی اور چوہے, سانپ, بچھو کثیر تعداد میں موجود تھے. چوہے اتنے بڑے تھے کہ نیولے اور لومڑی بھی ان کے سامنے چھوٹے لگتے تھے. سمندروں میں مچھلیاں اور کیکڑے بھی تھے, مگر ان میں زیادہ تر زہریلے ہو چکے تھے. یہ سب بونوں کی اہم خوراک تھے اور بونے عقاب, مکڑے اور آکٹوپس کی اہم خوراک تھے. اور اس سیارے کا یہ حال انسان کے احساس برتری کے گمان سے ہوا تھا. انسان کے بڑھتے احساس برتری نے لاکھوں کروڑوں اربوں کی آبادی والے سیارے کو قبرستان اور شمشان گھاٹ کی طرح ویران کر دیا تھا. آسمان میں پرندے نہیں رہے, زمین پر ہریالی نہیں رہی, جھلستے ہوئے فلک سے انگارے برسنے لگے, کھیت کھلیان بنجر ہو گئے. جانے کہاں گم ہو گئے تھے سیارے سے ملک اور ان کی سرحدیں. صاحب لکھتے ہیں, یہ اقتباس ہے ان کا. جانے کہاں گم ہو گئے تھے سیارے سے ملک اور ان کی سرحدیں, ان کے باشندے, ان کے مہذب معاشرے, ان کی ثقافتیں, زبانیں, دھرم, مذہب, خواہشات, امیدیں, خوشی, غم, حسد, تعصب, ترقی, سائنس, ٹیکنالوجی, دولت, شہرت, حکومت اور حسن و جمال. کہاں چلا گیا تھا سب کچھ؟ ایسا کیا ہو گیا تھا سیارے پر کہ جینے اور زندہ ہونے کے عمل ندارت تھے؟ اجل گرفتہ سیارہ اپنی اس تباہ کن بساط پر صدیوں کا طویل سفر طے کرتے کرتے پہنچا تھا, اور یہ صدیاں مسلسل خونی جنگوں کی رزمگاہیں بن رہی تھیں. زمین کے لیے جنگیں, مذہبی جنگیں, غلاموں اور جنسی آسودگی کے لیے جنگیں, کہکشاں پر قابض ہونے کے لیے جنگیں, قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں, پیٹرول کے لیے جنگ اور پانی کے لیے ہونے والی جنگوں نے سیارے کو بستر مرگ پر لا کر چھوڑ دیا تھا. انسان اور انسانیت نے اپنے زوال پذیر انجام تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنی تاریخیں بربریت, حیوانیت, بدعنوانی, بے شعوری, بد اخلاقی کی لکھ ڈالی تھی. انسانی نسل کا جسمانی اور کرداری قد, یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے. انسانی نسل کا جسمانی اور کرداری قد گھٹتے گھٹتے بونوں کا سا ہو گیا تھا, اور یہ بونے زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف تھے, کیونکہ جان کا خطرہ ہر قدم اور ہر وقت بنا ہی رہتا تھا, کیونکہ وہ بے بنا ریڈیشن اور کیمیائی جنگوں کی پیداوار اور زہریلی گیسوں کے پھیلاؤ کا زہر کا اثر مکڑے میں بھی حیاتیاتی بدلاؤ لے آیا تھا. مکڑا ایک بہت خطرناک آسیب بن چکا تھا. مکڑے کی لمبائی, چوڑائی, قد کاٹھی کسی فوجی ٹینک کی طرح ہو گئی تھی. مکڑا اپنے شکار کا خون چوس کر اسے اپنے مضبوط جبڑوں سے چبا چبا کر کھا ڈالتا تھا. اس مکڑے, عقاب اور آکٹوپس جو اب خونی پیشاب بن چکا تھا کا شکار بونے تھے. سیارے پر رہنے والے بونے چھپ چھپ کر زندگی گزارتے تھے, مگر شکم کی آگ بجھانے کے لیے باہر آتے تھے اور ان تینوں درندوں کی خوراک بن جاتے تھے. سیارے پر بونوں کی اس حالت کا ذمہ دار راجیو پرکاش خود انسان کو ٹھہراتے ہیں. وہ لکھتے ہیں,
जहन्नुम बन चुके सैयारे पर बोने दोज़ख की आग में जलते गुनाहगारों की तरह यातना भोग रहे थे। वो उन गुनाहों की सजा पा रहे थे जो उनके पुरखे इंसान ने अपनी तेज दौड़ती तरक्की की सबसे ऊंची पायदान पर पहुंचने के लिए किए थे। सजा भी इतनी सख्त मिल रही थी कि दोनों को 10वीं सदी के दौरे-गार में रहने वाले बर्बर आदि मानव के दौर में ढकेल दिया गया था। हर लम्हा जान का जोखम, तकलीफों और परेशानियों का अंत नहीं, फिजाई आलूदगी की वजह से फैलने वाली महामारियों और बीमारियों का हैजान, आपसी रंजिशों की वजह से खानाजंगी, पीने के पानी के लिए बहता खून और जाती जाने, उकाब, मकड़े और ऑक्टोपस का हरनमा छाया आतंक, ऐसे तशवीशनाक दौर में बोले सैयारे जी रहे थे। बोले भी सैयारे पर जी रहे थे, मर रहे थे। बोलों की दुनिया में कोई नियम, कानून, निजाम नहीं था, बस जंगल राज था। 2 मिनट और सा। इस जंगल राज से निकलने का इलाज सिर्फ तालीम थी। अब देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि अगर हमने अपनी दुनिया का ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा और किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं। इस जंगल राज से निकलने का इलाज सिर्फ तालीम थी। जब एक बुजुर्ग होने को एक भूले बिसरे कुतुब खाने से एक ज़ख़ीम किताब मिल जाती है तो उसके अंदर रोशनी फैल जाती है, क्योंकि तालीम और इल्म तो सैयारे से कब के गायब हो चुके थे। बुजुर्ग होना दिन रात किताब के साथ गुजारने लगता है। किताब की कुर्बत उसके ज़हन दिल को सोचने पर मजबूर कर देती है, उसका दिल धड़कने लगता है। बुजुर्ग होने ने अपनी कौम को इत्तेहाद की तलकीन की, मोहब्बत और नफरत का फर्क बताया, अमन अमान, हक, फर्ज और एकता की अहमियत बताई। उसने एक आलिशान बैनुल अक़वामी जलसा मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया जिसका मकसद दोनों के दरमियान अजीम इत्तेहाद की बुनियाद डालना था। बुजुर्ग होने की तक़रीर मुलाहिज़ा कीजिए। हम उस इंसान की नस्ल है जो पहले वहशी था, फिर इंसान बना, लेकिन हसद और हवस का मारा बदनसीब फिर वहशी हो गया, और फिर इंसान की इसी वहशत से हम जानवर नुमा बोने पैदा हुए। हम जानवरों की तरह रहते हैं, जानवरों की तरह खाते हैं, जानवरों की तरह सोचते हैं और जानवरों की तरह जिनसी रिश्ते कायम करते हैं। जालिम, उकाब और ऑक्टोपस के हम शिकार हैं। वो हमें बेदर्दी से मार मार कर खाते रहते हैं। हमारे आपसी इख्तलाफ और भेदभाव का भी वो भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन अब हमें ये बदतरीन सूरत हाल बदलनी होगी, मगर इसके लिए हमें आपसी इम्तियाज और भेदभाव को मिटाना होगा, क्योंकि एकता ही वो ताकत है जिसकी बदौलत हम सब अपनी मुसीबतों और दिक्कतों को दूर करके सैयारे और दोनों के सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर कर सकते हैं। ऐ बोनो, नफरत मिटाओ, मोहब्बत लाओ। बुजुर्ग होना इत्तेहाद और सलामती की कोशिशों में पंच प्यादों का चुनाव करने की बात भी करता है, मगर ये गायक हॉल में कोहराम मच जाता है। बोले आपस में एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, मारकाट मच जाती है, खून के फवारे फूट पड़ते हैं, हर तरफ लाशों के अंबार लग जाते हैं। गिरने वाली लाशों में एक लाश बुजुर्ग बोने की भी होती है। नतीजा, सैयारे पर मौत का बदरंग साया और घना हो जाता है। निरंकुश उकाब, मकड़ा और ऑक्टोपस मजीद तवाना हो जाते हैं और फना पजीर उदास सैयारा आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होकर अपने खात्मे का मुंतजिर रह जाता है। कहानी का ये आखिर हमें झिझोड़ देता है, रूह कांप जाती है। बहुत सारे सवालात जहन में सर उठाने लगते हैं। सबसे अहम सवाल इंसानियत की बका का है, उन इंसानी कदरों का है जिनकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। सवाल ये है कि हम कैसे इंसानियत को, हमारी आला अक़दार को बचा सकते हैं, वरना हमारी आइंदा नस्ल सैयारे के बोनों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगी। गज़ब की कहानी है ये, जबरदस्त बुनत है, दिलचस्प बयानिया और सहले मुमतना की बेहतरीन मिसाल। सीधा दिल पर असर करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। खुद साहिर साहब कहते हैं, इसी इक़्तिबास पे मेरा मज़मून खत्म है। साहिर साहब कहते हैं, उम्र के इस मकाम पर रोजमर्रा की जद्दोजहद, मसरूफियात से मुझे वक्त मिला। ये आपके जुमले हैं। तब मैंने ये फैसला किया कि मैं भी अपने एहसासों और जज्बात को इबारतों की शक्ल दूं, क्योंकि मुझे ये डर सताने लगा, जहन में ये सवाल कचौके लगाने लगा कि, मुलाहिज़ा कीजिएगा बहुत अहम जुमले हैं, कि जब ये माशरा तबाह हो रहा था, साहिर तुम क्या कर रहे थे? ये सही है कि तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक गुजर गई, मगर क्या इस दुनिया, मुल्क और माशरे में सबकी जिंदगी ठीक ठाक गुजरी? तुमने कभी सोचा तुम कमजोर और गैर जानिबदार बने क्यों बैठे रहे? तुमने दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए दोज़ख क्यों बनने दिया? ये सिर्फ साहिर साहब के लिए सवाल नहीं है, हम सब के लिए। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एक अफसाने पे गुफ्तगू। और साहिर साहब की बात तो सही है कि ज़मीन के मसाइल
کا ذکر وہ آخر میں کرتے ہیں، لیکن جہاں سے شروع کرتے ہیں اکثر یہ لگتا ہے کہ سائنس کی بہت سی چیزیں یا سائنس کے متعلقات سے جو بات شروع کرتے ہیں وہ آ کر کے زمین کے مسائل پہ ختم ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے بہت سے افسانوں کا یعنی جو حسن ہے وہ ان دو امتزاج سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اور بہت خوبصورت تجزیہ کیا ڈاکٹر ریشما پر بھی. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.